پیش خدمت ہے آپ کے لیے ایک نئی تحریر جو سونے ربانی نے لکھی ہے، آج سفید موتیوں کی مالا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ راہ چلتے چلتے اچانک کچھ ایسا نظروں کے سامنے آ جاتا ہے کہ انسان پل بھر میں سب بھول جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کیوں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کئی بار کوئی چھوٹی سی بے جان چیز بھی ہمارا راستہ روک لیتی ہے، ہمارا ہاتھ تھام لیتی ہے، جیسے کہ عرصے کے بعد ملا کوئی پرانا ساتھی، بچپن میں کوئی کھوئی انمول چیز، یا پھر ماضی سے جڑی کوئی یاد۔ امشاد سحر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ مری کے مال روڈ کے ایک طرف اس 9-10 سالہ لڑکے کے پاس کھڑی کہیں کھوئی سی گئی تھی۔ وہ بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کے گھر والے سب گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں۔ وہ مری جیسی خوبصورت جگہ پہ 3 دن گزار کر اب واپس جا رہے تھے، تو بڑی نند کے کہنے پر وہ ان کی شال لینے کی خاطر مال روڈ سے نیچے کی طرف آئی تھی، اور اب وہ شال پسند کر کے واپس گاڑی کی طرف جا رہی تھی جب سڑک کنارے کھڑے لڑکے کے اسٹال پہ اس سفید موتیوں والی مالا نے اسے روکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دور کھڑی ان سفید موتیوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ لڑکا بیزار سی شکل بنائے اسے دیکھتے ہوئے بولا، باجی تم کو کچھ لینا بھی ہے یا پھر صرف دیکھتی رہو گی؟ وہ حال میں لوٹی تھی اور پھر فوراً شہریار کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ پیچھے دکان میں ہی کھڑا تھا جب وہ شال پسند کر کے نکلی تھی، مگر اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس نہ موبائل تھا اور نہ والیٹ، دونوں وہ اپنے پرس میں چھوڑ آئی تھی جو گاڑی میں رکھا تھا۔ تبھی اسے شہریار نیچے کی جانب سے آتا نظر آیا، مگر 4 قدم چل کر ادھر ہی رک گیا اور وہیں سے آواز دینے لگا کہ جلدی آؤ، دیر ہو رہی ہے، مگر وہ وہیں کھڑی رہی تو وہ اسے ہی آنا پڑا۔ اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ہم نے پہلے ہی اتنی دیر کر دی ہے جبکہ صبح صبح نکل جانا چاہیے تھا۔ شیری مجھے یہ مالا لینی ہے۔ اور شہریار نے حیرت سے اسے دیکھا جو سڑک کنارے لگی اسٹال سے مالا لینے کی بات کر رہی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا کرو گی؟ یہ بیکار چیزیں ہیں ساری۔ شیری پلیز مجھے صرف یہ سفید موتیوں والا مالا لے دو، میرا والیٹ گاڑی میں پڑا ہے ورنہ میں اب تک لے چکی ہوتی۔ پتہ ہے مشال، کبھی کبھی تم بالکل پاگلوں والی حرکت اور بات کرتی ہو۔ وہ جیسے ہار گیا اور والیٹ نکالتے ہوئے اس لڑکے کو مالا اتارنے کو کہا۔ وہ کچھ دوسری مالائیں اتار کر دکھا رہا تھا جب وہ بولی، یہ سفید موتیوں والی دو۔ شہریار نے جب قیمت پوچھی تو وہ چالاک سا لڑکا مالا ہاتھ میں لیے بولا، صرف 2000 روپے۔ شہریار کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ خان پاگل تو نہیں ہو؟ یہ کیا خود سمندر سے نکال کر مالا بنائی ہے؟ 100 روپے میں بھی اس سے زیادہ ہیں، رکھو اپنے پاس۔ مگر شیری مجھے ہر حال میں یہ لینی ہے۔ تم دے دو نا، میں گاڑی میں جا کر واپس کر دوں گی۔ لڑکے کو لگا کہ وہ ہر حال میں لے جا کر جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے جو اس کے پاس پیسے ہوتے، مگر شہریار اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چل ہی پڑا جب پیچھے سے وہ آوازیں دیتا رہا، اچھا 500 دے دو، چلو 200 میں لے لو۔ شہری نے رک کر صرف اتنا ہی کہا، اب مفت میں بھی دو تب بھی نہیں لیتے۔ وہ اس کے ساتھ بے بس سی پیچھے دیکھتی چلتی جا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت خاص پیچھے رہ گیا ہے، کچھ بہت انمول، ہاتھ بھر کی دوری سے پھر اس کے ہاتھوں سے کھو گیا ہے۔ ارے یہ لڑکے بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ بیکار چیز تم کو 2000 میں لیتے جو میں نہ روکتا۔ پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں، یوں بیکار خرچ نہیں کرتے۔ اور امشاد سحر کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔
صرف 7 برس پہلے جب ایک شام خالہ نسرین اس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی، اسے تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خالہ کو سنا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ خالہ بھی اسے امی کی طرح پیار کرتی تھی۔ وہ خالہ سے تو نہ کچھ کہہ سکی، مگر یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی گجرات کی اس حویلی جانا ہوا جہاں پہ ساتھ کھیل کر وہ سب بڑے ہوئے تھے، تو وہ خالہ کے گھر جا کر اسے بذات خود افی کی عقل ضرور ٹھکانے لگائے گی۔ اس کی اتنی ہمت ہو گئی کہ اس نے شادی کا سوچا، وہ بھی اب 4 شہر سے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر نانا کی حویلی چلی جائے اور خوب خبر لے، مگر رات جب خالہ نسرین کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو وہ اس کا غصہ کم ہو گیا۔ خالہ امی سے کہہ رہی تھیں، یہ تو ہماری بچی کی مرضی پہ ہی بات آگے جانی ہے، تم بھائی صاحب سے پہلے اس سے پوچھنا۔ یہ تو میری آرزو تھی، میں نے سوچا کہ گھر کی بات ہے، میری افی کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ میں اس لیے آئی ہوں۔ اگر مشال کی مرضی نہ ہوئی تو یہ بات ہم دونوں ادھر ہی دفن کر دیں گے۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ سوچ رہی تھی کہ بات تو دفن ہو چکی ہے خالہ، اب تو صرف مٹی ہی ڈالنا باقی ہے۔ اس نے پہلے کام گجرات سلمیٰ کو کال کرنے کا کیا تھا اور ساری کتھا سنا ڈالی تھی۔ دوسری ہی دن اس کی کزن اور دوست سلمیٰ بھی چلی آئی۔ مومانی اور ماموں بھی ساتھ تھے۔ انہوں نے بڑی محبت سے مشال کا رشتہ مانگا تھا۔ مشال کی خوشی دیکھتے ہوئے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہی۔ خالہ بھی اپنے بچپن سے جانتی تھی کہ وہ اور اس کا لہجہ بھی خوب سمجھتی تھی، اس لیے چپ چاپ ایک طرف ہو گئی۔ بیٹے کی خواہش پہ آتی تھی، مگر یہ یہاں آ کر انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ ان سے غلطی ہوئی جب ہی بیٹے کی خواہش کو اپنی آرزو بنا ڈالا۔ مگر بیٹے کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی، وہ وجہ جاننا چاہتی تھیں، اور وجہ دوسرے روز ان کو مل گئی جب اپنے بھائی اور بھابھی کو اتنے پھل اور مٹھائی کے ساتھ آتے دیکھا۔ اسی شام رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا جب امی نے اس کے سامنے نجفی اور شیری کا نام رکھا اور بتایا، باجی کی بھی بڑی خواہش ہے اور اب تمہارے ماموں بھی اسی وجہ سے آئے ہیں۔ میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، مجھے تو دونوں بچے عزیز ہیں، مگر میرے پاس بیٹی ایک ہی ہے، تو فیصلہ بھی تم پہ چھوڑا ہے، کسی ایک کو تو نہ کرنی ہے۔ وہ تو فیصلے بہت پہلے کر چکی تھی، کہاں شیری اور کہاں وہ افی جس نے ابا کی دکان پہ بیٹھنا تھا اور ساری زندگی وہیں پہ گزارنی تھی، اس چھوٹے سے گھر میں، اور کہاں شہری اتنی بڑی حویلی کا کہنا مالک، مگر پھر بھی کہتا تھا کہ شہر میں اپنے لیے خوبصورت سا گھر بناؤں گا۔ جس کے بڑے بڑے خواب تھے، جو خود اپنے زور بازو پہ کچھ کرنا چاہتا تھا، اور اس لیے وہ دبئی گیا تھا۔ ان دونوں میں فیصلہ کرنا کچھ مشکل تھوڑی تھا، پر اس نے کئی بار شہری کی آنکھوں میں اپنی تصویر دیکھی تھی، پھر کا مقابلہ تھا شہری اور افی کا، جو اگر وہ سامنے بھی آ جاتی تو فوراً نظریں کیا سر بھی جھکا لیتا تھا۔ عجیب بات تھی، اس کے پاس سب کچھ تھا، بہت کچھ اچھا اور بہت بڑا خوبصورت گھر، گاڑی، پیسہ، وہ سب کچھ جو اس کی آرزو تھی، مگر اب اس کی خواہشیں بڑی عجیب اور انوکھی ہو چکی تھی جو پیسے سے پوری نہیں ہو پا رہی تھیں، اور شہری اس کی ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ تم پاگل ہو، اس کے جانے میں کیا 11 روز باقی تھے جب ایک دن مشال نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ ہم گجرات والی حویلی جائیں، باہر بڑے صحن میں بیٹھے اور ہمارے سامنے اپنے باغ کے مالٹے پرات میں کاٹ کر رکھے ہوں اور ہم سب کالا نمک ڈال کر کھا رہے ہوں۔ تب بھی وہ مسکرایا اور اسے پاگل کہتا ہوا باہر نکل گیا، مگر اس بار وہ سوچ چکی تھی کہ اس نے جو حویلی میں باہر صحن میں بیٹھ کر باغ کے مالٹے ضرور کھانے ہیں، اس لیے اس نے ماہر روش کو آگے کیا، پاپا مجھے دادو کے بڑے گھر جانا ہے۔ وہ فوراً مان گیا، یوں آج وہ گجرات کے سفر پہ تھے،
مومانی بھی ساتھ آئی تھیں، ان کو بھی حویلی عزیز تھی، مگر شہریار کی ضد کی وجہ سے حویلی کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ ماموں کے بعد وہ سب اپنی مرضی سے کرتا تھا۔ حویلی آئے تو حیرت ہوئی کہ اسے علم نہ تھا کہ کچھ عرصے سے خالہ ادھر ہی رہ رہی ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر کے نئے سرے سے تزئین و رہائش کروا رہے تھے۔ اسے دکھ ہوا کہ اتنا عرصہ بیت گیا، اس نے اس حویلی کا رخ ہی نہ کیا، جبکہ نانا نانی کے بعد وہاں اس کی خالہ کا گھر بھی تھا، مگر نہ جانے کیوں شہریار سے شادی کے بعد اسے کچھ عرصے کے لیے سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ مگر آج جیسے حویلی میں قدم رکھا تو بچپن کی ایک ایک بات، ایک ایک یاد ہاتھ تھامنے کو بے چین کھڑی تھی۔ خالہ اتنے پیار سے ملی، کھانا بھی سب اس کی پسند کا بنایا۔ اسے حیرت ہوئی کہ خالہ کو اس کی پسند ابھی تک یاد ہے، رات کے لیے بھی خالہ اس کی اور شیری کی پسند سے بنانا چاہتی تھی۔ ماں اور روش کیا شوق سے کھاتے ہیں، خالہ امی اس کو تو رہنے ہی دیں، وہ باہر کے کھانے شوق سے کھاتی ہے، یا بھی پیزا یا برگر کھا لیتی ہے۔ چلو کل باہر لے کر آئے گا افی، آج بھی گھر کا کھانا ہی کھانا پڑے گا اسے۔ وہ افی کے نام پہ اسے یاد آئے کہ وہ ابھی تک نظر نہیں آیا۔ خالہ امی افی ہے کہاں، ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی اس سے۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرے، اسے ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، کبھی کبھی تو آدھی رات ہو جاتی ہے اسے گھر آتے آتے۔ صبح پہلے ٹائم اپنے ابا کے ساتھ دکان کو دیکھتا ہے، پھر اپنی بیکری کو دیتا ہے اور گھر میں چکر لگاتا پڑتا ہے کہ مزدور کام ٹھیک سے بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ خیر میں نے فون کر دیا تھا، کہہ رہا تھا کہ جلدی آ جاؤں گا۔ خالہ امی اٹھ کر تو مومانی کی طرف چل دیں اور وہ اٹھ کر باہر نکل آئی، جہاں پہ مارو اور کھیل کھیل رہی تھی۔ ساتھ ہی پیپل کے بڑے سے درخت پہ وہ جھولا بھی موجود تھا جو ہر وقت ابا رہا کرتا تھا، بچوں کا رش لگا رہتا تھا۔ ماں اور روش جھولے پہ آؤ نا۔ نہیں ماما، مجھے ایسے جھولے سے ڈر لگتا ہے، گر جاؤں گی، اس نے ماں اور روش کو کہا۔ وہ اپنا بچپن تلاش کر رہی تھی، مگر ماں روش نے انکار کر دیا تو یوں ہی جھولے کے پاس کافی دیر کھڑی رہی۔ شیری تو جب سے آیا تھا اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلا تھا، نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ اس بے خیالی سے ہی تھی کہ سامنے سے آتے ہی شخص کو دیکھ ہی نہ سکی۔ جب قریب آ کے اس نے سلام کیا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ سامنے کھڑا وہ شخص تو بالکل ہی بدل گیا تھا، یہ تو اسی افی سے بہت مختلف تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ کیسی ہو، شہریار بھی آیا ہے، وہ پوچھ رہا تھا، جبکہ مشال ابھی تک حیرت تھی۔ ہاں شیری آیا ہے نا، اوپر اپنے کمرے میں ہے، اور تم کیسی ہو، بھول ہی گئی تھی کہ وہ اس کا حال بھی پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ عفان سے افی بنا اور نظریں جھکا کر یہ کہتا ہوا اندر کی طرف چل پڑا، میں شہریار سے مل لوں۔ شاید سامنے کھیل رہی ماں روش سے نظر ہی نہیں آئی۔ انکل کا یہ اتنا بڑا باغ سچ مچ میں ہمارا ہے؟ ماں روش نے کوئی تیسری بار بھی یہی سوال پوچھا تھا، جبکہ باغ پہلے جیسا رہا بھی نہ تھا۔ بہت سارے درخت سوکھ گئے تھے، ہاں امرود اور مالٹے کے درخت موجود تھے۔ شیری مجھے حویلی میں بیٹھ کے اپنے باغ کے مالٹے بھی کھانے تھے۔ جب وہ باغ سے نکلنے لگے تبھی اسے خیال آیا، تو بی بی کچھ ٹائم پہلے آنا تھا نا، نظر نہیں آ رہا کہ مالٹے ختم ہو چکے ہیں۔ شہریار نے مسکرا کر کہا۔ ہمشان نے بے اختیار درختوں کی طرف دیکھا جو سچ مچ خالی تھے، کسی پہ 1-2 مالٹے نظر آ رہے تھے۔ وہ سامنے دیکھو، 4 مالٹے لگے ہیں، دور ہیں، شاید اس لیے بچوں سے بچ گئے، یا پھر ان پر میرا نام لکھا تھا۔ پاگل ہو گیا، اتنی اونچی جگہ پہ لگے ہیں، پھر اوپر سے مالٹے کے کانٹے یہاں پہ لگتے ہیں، 3 روز درد ہی نہیں جاتا، اس لیے مجھے معاف کرو۔ بازار سے آ جائیں گے مالٹے تو تم حویلی میں بیٹھ کے کھا لینا۔ شہریار نے بات ہی ختم کر دی، مجھے یہی کھانے ہیں، تم ابھی بات اس کے منہ میں تھی کہ جب وہ فوج ذرا سے غصے سے بولا تھا، حد ہوتی ہے مشال، تم بچوں جیسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ چپ چاپ گھر چلو۔ مشال کی آنکھیں بھر آئیں، وہ ہمیشہ ایسا کیوں کرتا تھا؟
تم یہ میری چادر اور چشمہ پکڑو، میں مالٹے اتار کر لاتا ہوں۔ جب وہ مڑنے لگی تو افی نے اپنی چادر اور چشمہ اتار کے اسے دیتے ہوئے کہا، اور پھر نہ اسے وہ مالٹے دور نظر آئے اور نہ وہ کانٹوں کا درد محسوس ہوا۔ 5 منٹ میں وہ 6-7 مالٹے اتار کر نیچے اتارا تو ہاتھوں میں چہرے پہ کافی جگہ کانٹے لگ چکے تھے، مگر پرسکون سا اس کے ہاتھوں سے چادر اور چشمہ لیتا ہوا آگے چل پڑا۔ وہ بے چین سے ہاتھوں میں مالٹے کا شاپر تھامے پیچھے تھی۔ شیری تو پہلے ہی فون پہ بات کرتے ہوئے باغ سے نکل گیا تھا۔ وہ افی کے پیچھے پیچھے مہاوروش کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی اور وہ مہاوروش سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، جبکہ جانے پہچانے راستے جیسے مشال کا دامن تھام کر اس کا حال پوچھ رہے تھے۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں مہاوروش گڑیا، وہ سامنے بڑا سا بیری کا درخت کا دیکھ رہی ہو، اس پہ پریاں رہتی ہیں۔ اور مشال شہر کا سانس رک گیا، پاؤں زمین نے پکڑ لیے۔ کیا سچ مچ کی پریاں رہتی ہیں انکل؟ ہاں بالکل، ہمیں وہ ہماری نانی نے بتایا تھا۔ بے شک، اپنے ماما سے پوچھ لو۔ اب وہ مشال کی طرف دیکھ رہی تھیں، جس نے صرف سر ہلا دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ کہ پریوں کو جو بچی پسند آ جاتی ہے اسے گفٹ میں سفید موتیوں کی مالا دیتی ہیں، وہاں اوپر رکھ دیتی ہیں۔ پھر وہ مالا اس بچی کو نظر آتی ہے تو وہ اتار لیتی۔ مگر انکل، بچی کیسے اتارے گی؟ میں تو نہیں اتار سکتی۔ ہاں، پھر کوئی شہزادہ آتا ہے، وہ اوپر جا کر اتار لاتا ہے، پھر اس بچی کو دے دیتا ہے۔ ابھی پریشان تم کو دیکھ رہی ہیں، اگر تم ان کو پسند آئی تو کیا تو پتہ تم کو بھی دے دیں۔ مہاوروش مالا کے چکر میں بڑی خوبصورت مسکراہٹ سجائے درخت کو دیکھ رہی تھی۔ مشال شہر کے کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں کہیں دور سے، تم پاگل، اس درخت پہ سایہ ہے نا بابا، میں نے مرنا تھوڑی ہے جو موتیوں کا ہار اتار کر لاؤں۔ نانی کی بڑبڑاہٹ جاری تھی، اس درخت پہ کانٹے بھی بہت تھے۔ مشی، تم دودھ کی بالٹی پکڑو، میں اتار کر لاتا ہوں۔ اور 2 منٹ بعد وہ سفید موتیوں کی مالا اس کے ہاتھوں میں تھی، جس کو بل دیکھ کر گلے ڈال تو وہ خود کو سچ مچ رانی سمجھا تھا۔ مگر رات کو ہی نانی اماں نے اس کے سونے کے بعد وہ مالا غائب کر دی اور صبح کہا کہ پریاں لے گئیں۔ انکل، اگر مجھے مالا نظر آئی تو آپ میرے لیے اتار لاؤ گے؟ مہاوروش پوچھ ہی رہی تھی تو مسکرا کر رہ گیا۔ میں کوئی شہزادہ تو نہیں ہوں۔ مہاوروش کا چہرہ اتر گیا۔ وہ آگے آئی تو پھر بولی، مہاوروش، میرے لیے بھی ایک شہزادے نے مالا اتاری تھی، میں مالا میں کھو گئی اور شہزادے کو پہچان ہی نہ سکی۔ پھر مالا بھی مجھ سے کھو گئی اور شہزادہ بھی چپ چاپ کہیں چھپ گیا، اور آج اتنے برسوں کے بعد موتیوں کی مالا کے درخت کے نیچے وہ مجھے ملا ہے۔ میرے ہاتھوں میں نہ مالا ہے اور نہ ہی شہزادے کو کچھ کہنے کا حق۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا۔ مہاوروش، دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ وہ پتہ نہیں بے خیالی میں کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس کے لب خاموش تھے۔ وہ ان دونوں کے قریب چلی آئی تھی۔ چلو مہاوروش، گھر چلتے ہیں، اس درخت پہ سایہ ہے، وہ ہم سے ہمارا کچھ نہ کچھ چھین لیتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، لیکن پھر بھی اندر سرگوشی سے ابھری تھی۔ جیسا کہ میرا مان اور بھرم آج چھین لیا۔ اس نے وہ بیٹی کا ہاتھ تھامنے چل پڑی اور وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے قدموں میں مالٹوں کا والا شاپر پڑا تھا۔ تو یہ رہی حاصل اور لاحاصل کی کہانی۔ برسوں پہلے بھی وہ پاگل تھی اور شیری کو کاٹنے سے درد ہوتا تھا، اور آج بھی وہ پاگل تھی اور شیری کے مالٹے کے کاٹنے سے ڈر لگتا تھا۔ تب بھی اس نے مالا اتار کر دی تھی، اور آج مالٹے بھی اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، اکیلا۔ وہ کافی دور نکل آئی تھی، واپسی ناممکن تھی۔ ہاں، اس بار گجرات میں نانا ابو کی حویلی سے جاتے ہوئے اس کا ہم سفر پچھتا رہا تھا، عمر بھر کا پچھتاوا۔ یہ تھی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے مجھے فالو کرتے رہیں۔